قرآن مجید فرقان حمید کا بہت ہی پیارا ایک اسلوب ہے کہ رب کائنات ان مبارک آیات کے اندر احکامات الہی کو جہاں بیان فرماتا ہے، وہیں پر انبیاء، اولیاء، نیک لوگوں کے اوصاف، اچھوں کے ساتھ تعلق، نیکوں کے ساتھ تعلق، اور اسی طریقے سے رب کائنات اپنی بہت ساری نشانیوں کو ذکر فرماتا ہے۔ تیسرے پارے میں بھی اس طرح کی 20 چیزیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو ان آنے والی آیات کے اندر سماعت کریں گے۔ پہلی آیت اس پارے کی جہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جس عنوان کو، جس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اس میں انبیاء علیہم السلام کی عظمت کو، شان کو، اور 3 انبیاء کے بالخصوص جو خصائص ہیں ان کا یہاں ذکر فرمایا گیا۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسل دنیا میں بھیجے ہیں، ان انبیاء اور رسل کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور افضل الانبیاء کی اگر ہم بات کریں تو تمام انبیاء و رسل میں سب سے افضل ترین ہستی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ انبیاء میں سب سے اعلیٰ ترین مقام اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور آگے مزید اللہ ارشاد فرماتا ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسا کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا کرتا تھا اور ان کو کلیم اللہ کہا گیا۔ اسی طرح ورفع بعضهم درجات، اور ارشاد فرمایا کہ جس سے سب پر درجوں بلندی عطا ہوئی۔ تو مختلف انبیاء کو ایک دوسرے سے جو بلند درجات دیے گئے ان کا ذکر ہے۔ وہ آتینا عیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ 3 انبیاء خصوصی طور پر جن کا ذکر ہے، ان 3 انبیاء کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ان 3 سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ ایک نظام رب نے بنایا ہے کہ لوگوں میں اختلاف بھی موجود ہے، لوگوں میں آپس میں لڑائیاں بھی موجود ہیں، اور لوگ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مختلف طرح کے ایمان و عقیدے کے لوگ ہیں۔ یہ رب کا ہی ایک نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، چونکہ رب نے اس دنیا کا نظام ایسے ہی وضع کیا ہے، ایسے ہی نظام بنایا ہے، اور اس کے اندر رب کی یہ ساری نشانیاں ہیں۔ ہم ان چیزوں میں یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ مختلف کیوں ہیں، لوگوں کی رنگ و نسل ایسی کیوں ہے، سب ایک جیسے کیوں نہیں ہیں، چونکہ یہ نظام قدرت ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس کے اندر اہم فیصلے ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں اور راز ہیں۔ اس پر ہم غور و خوض کرنا شروع کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے امیر کیوں بنائے، غریب کیوں بنائے، کسی کو بہت اعلیٰ دنیا میں مقام مرتبہ دیا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رب ہی کی عطا کردہ ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ چیزوں سے نوازا ہے، اعلیٰ نسل میں رکھا ہے، اعلیٰ خاندان میں رکھا ہے، اعلیٰ مقام دیا ہے، تو یہ رب کا شکر ہے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، اس کا عنوان ہے راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کی تیاری کا حکم ہے۔ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، یاد رکھیے گا ہم قرآن کے آج تیسرے پارے کے درس سن رہے ہیں، اسی طرح مکمل قرآن کو سنتے ہوئے بارہا کئی مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آئے گا، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ ایک چھوٹی نیکی نہیں ہے۔
اور بلکہ یہاں تک کہ اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 5 جو ارکان اسلام ہیں، توحید اور رسالت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو زکوٰۃ یہ بھی انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو وہ فرض کی صورت میں بھی، واجب کی صورت میں بھی، نفل کی صورت میں بھی، یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آخرت کے لیے تیاری کیسے ارشاد فرمایا گیا؟ یہ قرآن کی آیت سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی۔ یہاں ایک بڑی واضح بات ارشاد فرما دی گئی کہ کافروں کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ڈھیل، دوستی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا والا شفاعت، کافروں کے لیے شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور شفاعت کے بارے میں ہمارا بڑا بہترین عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شفاعت جو ہے گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ کل بروز قیامت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، حفاظ شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت کریں گے، تو سفارشیں ہوں گی۔ یہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت کا معاملہ ہوگا، وہ جو اذن کھلے گا، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، یاد رکھیے گا، کافروں کے لیے نہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جو دنیا سے گئے تو انہی کے لیے ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا شرط ہے۔ اور ارشاد فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ قرآن میں کئی مقامات پر یہ چیز آتی ہے کہ جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا، کافر ظالم ہیں، کافروں نے ظلم کیا۔ تو ظلم سے مراد یہاں کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے نفس، اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ قبر میں، حشر میں، حتیٰ کہ دوزخ کے اندر جب پہنچیں گے تو ان کے لیے ایک سزا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ کافر جو ہے وہ ظالم ہیں اور یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کفر کی طرف لاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اس کو ظلم بھی کہا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بے شمار جو ہے وہ فضیلتیں موجود ہیں۔ یہاں اس درس کے اندر صرف ایک چیز کو سمجھ لیجئے، آیت الکرسی میں الہیات کے اعلیٰ ترین مسائل کا ذکر فرمایا گیا۔ الہیات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، رب تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی اہم نکات اور چیزوں کا ذکر ہے، جیسا کہ آئیے سنتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی رب کائنات خالق حقیقی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، اللہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی ہے، وہ القیوم ہے، یعنی حی اور قیوم کی جو صفت ہے وہ رب کائنات کی ذاتی صفت ہے، اور یہ ایک ایسا اللہ کا وصف ہے کہ رب کائنات کے لیے یہ ہمارا بیسک اور بنیادی عقیدہ بھی ہے۔ رب تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور رب ہی کی بادشاہی ہے ساری دنیا میں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور فرمایا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ آنا، نیند آنا، یہ ساری چیزیں مخلوق کے لیے ہیں، رب خالق کائنات ہے، اس کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ رب کائنات حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، قیوم ہے، زندہ رکھنے والا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس کے لیے نیند کا، اونگ کا نہ آنا، یہ عقیدہ بھی بیسک اسلامی عقائد میں سے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی رب کی بارگاہ میں بھی رب کی اجازت کے بغیر سفارش کوئی نہیں کر سکتا۔ قربان جائیں، کیسا پیارا اسلوب اور انداز ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل نے یہاں یہ بھی بیان فرما دیا، کل میدان محشر سج جائے گا، پوری دنیا، پورے لوگ، پوری مخلوق رب کی وہاں جمع ہو جائے گی۔ آدم علیہ نبی کی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک، ان تمام کی امتیں بھی جمع ہوں گی، انبیاء بھی ہوں گے، کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ شفاعت کے لیے آگے بڑھ سکے۔ ہاں کیا ہوگا کہ جب رب کائنات اذن عطا فرمائے گا اور وہ شفاعت کا دروازہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی سے کھلے گا، جب وہ سفارش کا، شفاعت کا دروازہ کھلے گا
تب ہی وہ اللہ کی اجازت کے بعد ہی شفاعت کی طرف جا سکیں گے۔ اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اور فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی جان سکیں گے، اتنا ہی علم حاصل کر سکیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ کیا خوب انداز ہے، اسلوب ہے۔ اور فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے کرسی سے مراد جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے جس طرح فزیکل کرسی کا کانسیپٹ ہوتا ہے لوگ اس کو لے لیتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ اللہ کی ذات کے لیے، ذات باری تعالیٰ کے لیے اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح فزیکل جو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نام سے موسوم ہوتی ہیں اس کی طرف نہیں لیتے۔ یہاں بادشاہت مراد ہے، رب تعالیٰ عز و جل کی بادشاہت، رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ اللہ کا پورا یہ نظام، یہ آسمان اور زمین سب کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند و بالا شان اور عظمت والا ہے۔ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ رب تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھک جائے گا، رب کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر دیکھیں شان باری تعالیٰ، ذات الہی کے اعلیٰ ترین مسائل، الہیات کے اعلیٰ مسائل کو بڑے پیارے انداز سے بیان کر دیا گیا، اور یہی بیسک اور بنیادی عقائد ہے، اور جس پر الحمدللہ 1400 سال سے مسلمان آقا علیہ السلام کے دور سے لے کر جب سے دین اسلام نے رواج بخشا ہے، دین اسلام شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر نبی علیہ السلام سے جو چیزیں سیکھیں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئیں، مسلمانوں کے یہ بیسک عقائد میں سے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ دین منوانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بالکل اسلامی اسلوب ہے، اور مسلمان کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں جاتے، بلکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ دین کسی کو منوانے کے لیے اس میں زبردستی کی جائے۔ لیکن آج اگرچہ سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرواتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ علماء حق، علماء مفتیان کرام اور قیامت تک آنے والے اس امت کے علماء وہ دین کو، اسلام اور دین ہی کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں، کہیں کسی جگہ پر بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ دین اسلام قیامت تک رہنے والا دین ہے، اور اس کی بقا رب کائنات نے اس امت کے علماء کے ذریعے سے باقی رکھنی ہے، اور انشاءاللہ رہے گی، اور علماء حق قیامت تک رہیں گے، وہ دین کے اہم ترین اور بیسک مسائل کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید سے ہدایت اور گمراہی پوری طرح ظاہر ہو چکی، ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہے۔ قرآن نے ہدایت کو الگ بیان کر دیا، گمراہی کو الگ بیان کر دیا، اور فرما دیا کہ یہ چیزیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں ہدایت کی طرف لے جائیں گی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان تمام چیزوں کو قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا۔ دو رستے بیان کیے گئے، ایک رستہ جنت کا ہے، ایک دوزخ کا ہے۔ دوزخ کے رستے پر چلنے والا دوزخ میں داخل ہوگا، جنت کے رستے پہ چلنے والا جنت میں جائے گا۔ جنت کا رستہ وہ ہدایت کا رستہ ہے، اور دوزخ کا رستہ گمراہی کا رستہ ہے، اور جو گمراہی پر چلے گا وہ یقیناً اس کے لیے کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ جا کر جہنم میں اپنا جو ہے وہ مقام پائے گا۔ اگلی آیت کی طرف جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے ہر سرکشی اور گمراہی اس سے بچنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس چیز کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے، اور جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔